معزز سامعین، پہلے بچوں، آج ہم ایک ایسی غزل کی طرف جا رہے ہیں جس کا مزاج کچھ الگ ہی ہے۔ ایسے بہت سے غزلیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جو مزہ اس غزل میں ہے شاید کسی اور غزل کے اندر مجھے تو دیکھنے نہیں ملا۔ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو پانے کے لیے دنیا میں اندر آدمی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کا بہت بڑا واقعہ جنت میں گزرا ہے، ہوا اور آدم علیہ السلام کے درمیان۔ تو اس میں نفاق ڈالنے کا کام کرنے والا جو شیطان ملعون ہو کر کے جو ہے زمین میں پھینکا گیا، اور ان کی بات کو سن کر ان کی محبت کو جو ہے اللہ میاں جو ہے پہچاننے کے لیے ان کو بھی دنیا میں اندر آدم ہوا کو بھیج دیا۔ تب سے یہ محبت کا کارنامہ دنیا میں چل رہا ہے۔ تو محبت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ہر وقت کوشش میں رہتا ہے۔ اب محبت ایک تو یہاں ایک اہم جو موضوع ہے وہ عورت کے ساتھ ہے، محبوبہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا سے محبت کرنے والے، مال سے محبت کرنے والے، مہمانوں سے محبت کرنے والے، کتابوں سے محبت کرنے والے، مطلب ہر ایک کا محبت کا بھی مزاج الگ ہے، لیکن سچی محبت ایک محبوبہ کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو اسی کو پانے کے لیے آج جو فلمی گانے آپ سنتے ہیں اس میں تمام غزلیات کا ذکر ہوتا ہے۔ محبوب کو پانے کے لیے محبوبہ کو پانے کے لیے محبوب جو ہے انتہا کوشش کرتا ہے۔ وہ نظر ہم دیکھتے 3 گھنٹے جو ہے فلم سے باہر نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی اس میں محبت میں کامیابی کا تذکرہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ناکامیابی کا۔ تو ناکامیابی کا اثر انسان پہ کیا پڑتا ہے اور محبوب اور محبوبہ پر اس کی منظر کشی آج کل کے فلموں میں بدل جاتی ہے۔ لیکن ہم مرزا غالب محبت کو ایک ایسا پیغام بتایا ہے کہ انسان کی صحیح محبت ایسے رنگ لاتی ہے جس سے اس کی دنیا سکھ ہوتی ہے، بڑے خوش ہوتی ہے۔ تو مرزا غالب جو ہے ایک ایسے عظیم شاعر ہیں جو پہلے فارسی زبان کے اندر شعر گوئی کرتے تھے، لیکن بعد میں جبکہ مغل پیریڈ تھا اس دوران کے اندر جو ہے زبان فارسی تھی، لیکن بعد میں مغل پیریڈ میں ہی جو ہے اردو پروان چڑھی، اور آج ہمارے سامنے یہ زبان دنیا میں دوسرے نمبر پر یا تو 1 نمبر پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگ اس زبان کو بولتے ہیں۔ مذہب کسی زبان کا مذہب نہیں ہوتا۔ زبان کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خیرات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ہم انگریزی کے ذریعے بھی اپنے خیال کا اظہار کر سکتے ہیں، اردو کے ذریعے بھی، اور کنڑا کے ذریعے، مراٹھی، ہندی، ویسے ہندوستان میں 2600 بھاشائیں بولی جاتی ہیں، لیکن حکومت نے 18 زبانوں کو جو ہے اجازت دی ہے اپنا کاروبار کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اور اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ ویسے اور سے بہت زبانیں ہیں جن کا زیادہ بوچھا سوال میں ہوتا رہتا ہے، لیکن استعمال کم ہوتا ہے لکھائی کے اندر۔ پھر دیکھیں گے کہ مرزا غالب محبت کس طرح کی جاتی ہے، اور اس میں انسان جب ناکام ہوتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، اور جب کامیاب ہوتا ہے تو بھی اس پر کیا بیتتی ہے، اس کی منزل عکاسی اس نظر میں مرزا غالب نے بڑے عجیب و انداز میں پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے تخلیق کار کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ جو ہے مرزا غالب کو کس طرح پیش کر رہا ہے۔ ویسے تو اردو کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو مذہبی شاعر ہیں، انہوں نے جو لغویات کے اوپر شعری اشعار نے لکھے، آپ ضرور پڑھیے ان کا سوال شکوہ جواب شکوہ، جس میں انسان کی اللہ تک رسائی کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے علماء نے جو ہے ان پر جو فتویٰ لگایا مردود کا، لیکن جب سوال جو بہت سے پیدا کیے کوئی عالم جو ہے اسے جواب نہیں دے سکا، تو مردود کر کے جو ہے لوگوں نے اس دوران کے عالم لوگوں نے فتویٰ جاری کر دیا،
لیکن مرزا علامہ اقبال جو ہے جواب شکوہ نہیں شکایت، سوال شکوہ ایسے سوال جسے لوگوں میں شکایت پیدا ہوتی ہے، شکایت کرتے ہیں لوگ، اور جواب شکوہ ان سوال جواب خود علامہ نے دی ہے۔ اب ضرور پڑھیے، بڑا عجیب غریب منظر آپ کو جو دیکھنے ملے گا کہ کس طرح سے انسان جو صحیح اللہ میں تک کامیاب ہے۔ انسان روز محشر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، لیکن وہاں پر دوسری مخلوق کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میدان جمعہ کے اندر میں تذکرہ اس سے پہلے کر چکا ہوں، ایک ایسا میدان وسیع ہے جو منتہا دور تک پھیلا ہوا ہے، اور درمیان میں اللہ کا تخت ہوگا، اور اس کے اطراف میں تمام امتیں ہوں گی، 1,24,000 امتیں ہوں گی، اور سب سے اول سامنے اللہ تعالیٰ کے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ یہ آخری امت ہے، لیکن روز محشر ان کا درجہ اول ہے، وہ اللہ میاں کے کرسی کے قریب بیٹھے گی۔ یہ کیا مرتبہ ہے؟ خیر، مرزا غالب اس غزل ذریعے انسان کو جو ہے کس طرح کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے اس کا خیال تصور کیا ہے۔ اب تخلیقات کی نگاہوں میں اس نظم کا جو ہے منظر عکاسی ہم کریں گے۔ اسد اللہ خان، اسد اللہ خان نام کیا ہے ان کا؟ اسد اللہ خان، ابتدا میں اسد، اب بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ جب فارسی زبان میں اشعار گوئی کرتے تھے تو اسد تخلص رکھتے تھے، تخلص نک نیم آف دا پوئٹ، اور جب اردو کے اندر شعر لکھنا شروع کیے، نظموں سے جاری کیا، تو غالب یہ نام انہوں نے جو ہے استعمال کیا ایز اے نک نیم، پوئٹس نک نیم دا غالب۔ اب غالب مانی غلبہ حاصل کرنے والا، حاوی ہونے والا۔ تو مرزا غالب دنیا کے تمام محبتوں کے اوپر غالب تھے، وہ چاہے اللہ کی محبت ہو، انسان سے محبت ہو، ماں سے محبت ہو، محبوبہ سے محبت ہو، اگر کسی اور سے محبت ہو، تو یہاں پر جو ہے اس ترجیح کس محبت دی ہے ہم اس میں دیکھیں گے۔ جب محبوب کے ساتھ محبت کرتی ہے تو انسان کی زندگی پروان چڑھتی ہے، انسان خوشی سے زندگی گزارتا ہے۔ اگر محبوبہ دھوکہ دے، وہ انسان جو ہے چاہے کتنا امیر ہو، کتنا ذہین ہو، کچھ بھی ہو، لیکن محبوبہ کے دھوکہ دینے کے بعد جو اس کے اوپر غضب چھایا جاتا ہے وہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خیر ہم دیکھیں گے تو آپ سمجھ گئے اسد اللہ یہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے جو ہے فرشن کے شعرگوئی میں ایک نیم رکھا ہوا تھا تخلص، اور اردو کے جو نظم لکھنا شروع کی غزل لکھے تو وہاں پر تخلص جو ہے غالب رکھا، اور غالب معنی آپ سمجھ گئے غلبہ حاصل کرنے والا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، کہاں پر؟ آگرہ عام نام سنے ہیں، جہاں پر محبت کی نشانی ہے اس کی شاہجہاں اور ممتاز۔ شاہجہاں نام کیا ہے؟ شہزاد خرم، اور ممتاز کا بلقیس بانو، معلوم نام ہے، صحیح نام بلقیس بانو ہے، اور ممتاز لقب ہے، شاہجہاں سلام شہزاد خرم ہے، یہ بھی لقب ہے۔ شاہجہاں دنیا کا بادشاہ، شاہ بادشاہ جہاں دنیا، ممتاز سب سے عزیز، سب سے بڑھ چڑھ کر ایک جو محل ہے دنیا کے اندر تاج محل، اس کے برابر کی دنیا میں کوئی عمارت نہیں ہے، نہ کوئی بنائے گا نہ بن سکے گی۔ آج بھی محبت کی نشانی ہے، ایک شہنشاہ نے محبت کی نشانی بھی پیش کیا۔ ایک شہنشاہ نے بنوا حسین تاج محل، شکل بدیانی، اس سے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے نظم بارے میں، بہت بڑے شاعر سے انہوں نے لکھا ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ لیکن کچھ شعراؤں نے اس میں تنقید کیا کہ محبت اللہ سے کرنا جو ہے وہ محبوبہ سے بڑھ کر ہے، تو اس نے کیا ہے، محبت سب لوگ کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، پرندے کرتے ہیں، چرندے درندے کرتے ہیں، مچھلیاں کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، عورتیں کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بوڑھے کرتے ہیں،
تو کیا بنایا؟ اس حضرت نے کیا جواب دیا؟ ایک شہنشاہ نے بنوایا حسی تاج محل، ہماری غربت کی محبت کا اڑایا مذاق۔ تو یہ غریب لوگ محبت نہیں کرتے کہ ہر ایک کو تاج محل باندھنا چاہیے، نہیں، بس یہ نشانی ہے۔ یہ طنز ایسے ہوتے رہیں گے، دنیا میں لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ دنیا کب تک آباد ہے اللہ جانے، کوئی اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ خیر، تو یہاں پر جو ہے اللہ میاں جو ہے کہ سامنے مرزا غالب اپنی محبت کو کیسے ترجیح دیتا ہے دیکھیں گے۔ اب آگے آگرہ میں پیدا ہوئے، کم عمر میں والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، کم عمر میں چھوٹے تھے، اور والد بولے ابا جان کا جو ہے سایہ مطلب وہ وفات پا گئے، اور چچا کے زیر تربیت، ان چچا کے نگرانی میں تربیت حاصل کی، اور اس دوران دہلی منتقل ہونا، ایک مکان سے دوسرے مکان کو جانا، اور اس کا فعل مصدر کیا ہے؟ انتقال میں دنیا کو چھوڑ کر جانا، یا منتقل سے مراد ایک مکان سے دوسرے مکان کو، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو، اسے منتقل کہتے ہیں۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر کوئی آدمی دوسری دنیا میں چلا جائے گا اسے انتقال کہتے ہیں، وہ واپس دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر منتقل ہونا آدمی کبھی اپنے وطن کو آ سکتا ہے، کبھی اپنے وطن کو آ سکتا ہے، اور جو انتقال کر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 11 سال کی عمر میں فارسی شعر گوئی کی ابتدا کی، جو 11 سال کی عمر میں، آج ہم 17 18 20 سال کے ہم جو ہے ایک اشعار بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اتنا مواد ہے ہی نہیں، ہم جو ہے کسی زبان پر حاوی نہیں ہیں، نہ انگریزی پر نہیں، اردو میں، کسی اور زبان پر۔ جو انسان کسی زبان پر مہارت حاصل کرتا ہے اور علمی شان ہوتی ہے تو جو ہے اسے اپنے کلام کو پیش کرتا ہے۔ 11 سال کی عمر میں فارسی شعر گوئی لفظ پرشن گفتن سے آیا، مصدر گوئی گانا، اور ابتدا شروع کیا، پھر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اس بعد جب اردو پروان چڑھی تو اردو شعر گوئی کی طرف جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ مائل ہو گئے۔ اردو میں ان کا صرف ایک مختصر دیوان ہے، ایک چھوٹا جو ہے ان کا جو ہے دیوان ہے، ایک بک ہے، لیکن فکر کی تازگی اس میں جو بیان کیا گیا ہے، فکر کی تازگی، موضوعات کی رنگا رنگی اور معنی افرینی کے علاوہ اسلوب کی ندرت، سلاست اور روانی کے سبب ان کا مختصر دیوان دیگر شعراء کے بڑے سے بڑے دیوان پر بھاری ہے۔ جس سے بڑے بہت شعراء کے بارے میں پڑھا، ان کے دیوان کے بارے میں پڑھا، انہوں نے کتابیں کی اس میں پڑھا، لیکن ان کا ایک ہی دیوان جو ہے آج کے تمام شعراؤں کے دیوان پر جو ہے غالب ہے، بڑھ چڑھ کر ہے، اس میں ہر موضوع پر جو ہے اس نے بیان کیا ہے۔ اردو نثر کو ایک نئی سمت دینے کے باب میں بھی غالب کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ تو نثر نگار بھی تھے، شاید ان کا اسباب پڑے گی، ایک واقعہ بتاتا ہوں میں۔ 2 دوست تھے، رات اندھیرا تھا، کچھ تو لائٹ ویٹ نہیں تھی، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو ملنے آیا، یہ لطیف ہے مرزا غالب کا، دوست ملنے آیا، دونوں بیٹے بہت سے موضوعات بات چیت کرتے رہے، بہت سا وقت گزر گیا۔ پھر دوست نے کہا حضرت اب بہت دیر ہوگی، رات ہوگی، میں چلتا ہوں، پھر کسی اور ملیں گے۔ اچھی بات ہے۔ تو دوست اٹھا اور چلنے لگا، اور مرزا غالب بھی جو ہے موم بتی لے کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو دوست نے کہا حضرت آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، میرے پیچھے آپ جو ہے موم بتی لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میرے جوتے پہن کر نہ جائیں، اپنے میرے مرزا کہتا ہے کہ میرے جوتے آپ جو ہے پہن کر نہ جائیں، اس لیے میں جو ہے موم بتی لے کر آپ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو بہت بیچارہ مسکرایا اور ندامت کرتے نکل گیا۔ تو ویسے بہت سے واقعات اور بھی اب ہیں، اگر وقت میں پیش کروں گا، I will try to explain in detail regarding Mirza Ghalib and its sweet heart teaching of Urdu literature.
تو جو آج اتنے بڑے بڑے دیوان کتاب ہیں ان سب سے بڑھ کر جو ہے مرزا غالب کا دیوان غالب ہے، غلبہ حاصل کیا ہوا، بڑے لوگ شوق سے پڑھتے ہیں۔ آج بہت سے غزلیات فلموں میں لکھی جاتی ہیں، آپ نے فلم گانے سنے ہوں گے، تو اس کے اندر جو ہے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے محبوب کس حد تک جاتا ہے، اور محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جاتی ہے، اس کی منزل عکاسی اس فلم میں ہوتی ہے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ محبت صحیح معنی میں کیا ہوتی ہے اور اس کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، دنیا بھی نہیں بدلے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اردو نثر کو ایک نئی شکل دینے کے باب میں غالب کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مرزا غالب کا اردو کے اولین مکتوب کتاب لکھنے والا، مکتوب نگاری کتاب لکھنے والے، مکتوب جمع ہے کتاب کی، کتابیں میں یہ لفظ پرشن ہے، مکتب سے ضائع ہوا ہے۔ مکتوب نگار کی حیثیت سے غالب جدید نثر کے بنیاد گزار تصویر میں آتے ہیں، تو آج بھی ان کا کلام آنے والے شعراء کے کلام پر بھی فوقیت حاصل کرتا ہے۔ جیسے انداز میں جو ہے اس نے اپنے غزلیات کے اندر محبت کو پیش کیا ہے، جس کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ آخر کا غالب اردو کی ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جس پر اردو زبان ہمیشہ ناز کرتی ہے۔ آج لوگ مرزا غالب بہت چاہتے ہیں، انہیں غزلیات بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ اگلی کلاسز میں جو ہے مرزا غالب دیوان کے بارے میں پڑھیں گے، ہماری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، بڑے عجیب اور قریب آپ کو نثر نگاری اور مکتوب نگاری اور شاعری اور غزلیات اور بہت ساری چیزیں لطیف وغیرہ آپ کو دیکھنے اور سننے اور پڑھنے ملیں گے۔ خیر، پڑھنے کا ایک چسکا انسان کو ہونا چاہیے، اس کے بغیر علم نہیں بڑھتا۔ علم کو بڑھانے کے لیے کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اب جب کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ کا دھیان پورے ہماری پڑھانے پر آپ کو خیال ہوگا، تب آپ کے دماغ میں بات بیٹھے گی، کوئی سی بات سمجھائی جا رہی ہے اور ہمیں کیا سمجھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو بیٹھا ہے ادھر اور دماغ باہر دوڑ رہا ہے، کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہوا تھا جب چڑیا نے چگن کھید لیا، جب دیکھ بھال کرنی ہے تو نہیں کیے، اب جو ہے جب چڑیا تمام جنگل کھا کے چلے گی، اب جائے گا وہاں کرنا کیا، کس فائدے کا۔ خیر، تو ہم جو بھی ادھر سنیں مرزا غالب کے بارے میں، اب جو ہے اپنے کلام کو جو ہے کس طرح پیش کرتے ہیں دیکھیں گے۔ نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، آپ نے قیامت نام سنا ہے؟ قیامت بنی روز ججمنٹ آف ڈے، جو آخر دن جہاں بھی انسان کا حساب کتاب ہوگا، کتنے ہزار سال بیت جائیں گے پتہ نہیں۔ دنیا میں انسان جو ہے 100 سال، 150 سال، 5 سال، 1000 سال، 14 سال چلے گئے، لیکن وہ قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے۔ آج ہمارا دن کتنا ہے؟ 12 گھنٹے کا دن ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہے، اور روز محشر کا دن اتنا بڑا ہوگا، وہاں جو ہے اندھیرا بالکل نہیں ہوگا، حساب کتاب چلے گا، ہزاروں سال جو ہے وہاں لوگ اس تپتی دھوپ میں جو ہے پڑے ٹھہرے رہیں گے، اپنے حساب کا انتظار کرتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے نیک بندے جن پر اللہ کی تخت سایہ ہوگا، کچھ پر زیادہ سایہ ہوگا، جیسے نیک وقت ہے، جو کم ہیں اس پر کم ہوگا، اور جو بالکل نہیں ہے ان پر بالکل سایہ نہیں ہوگا۔ وہ دھوپ میں ان کی جسم ایسا پسینہ نکلے گا، کچھ لوگ پیروں تو ڈوبے رہیں گے
کچھ لوگ ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ کمر تک، کچھ لوگ کندھوں تک، اور کچھ لوگ پیشان تک، اور کچھ لوگ اپنے پورے جسم کو جو ہے پسینے میں ڈوبتا ہوا پائیں گے۔ انسان اپنے قرض و فرض وہاں پر پائے گا، کون کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کا، نہ بیٹا بیٹی کا، بہن بھائی کا، کوئی پرسان حال کا۔ آپ اپنا سوچتا ہے، جب ہم امتحان دیتے ہیں، رزلٹ دیتے ہیں، تو پہلے اپنا دیتے ہیں کہ میرا کیا ہوا ہے، میں پاس ہوا ہوں کیا ناکام ہوا ہوں، کتنے مارکس پڑے، کیا ہوا ہے، کتنا پرسنٹ ہوا ہے۔ کتنی بڑی جستجو ہوتی ہے اپنی ضرورت دیکھنے کی، اجازت آئی ہے، نہیں کہ مجھ کو قیامت کا کہہ رہا ہے کہ وہ جو قیامت آنے والے ہے اس میں میرا بھروسہ نہیں ہے۔ بیان کا طریقہ کیسا ہے کہ میرا اس میں بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ شب فراق سے روز زیادہ نہیں، شب فراق، شب رات، شب برات نام آپ سنیں، شب رات یہ لفظ پسند ہے۔ شب فراق، فراق جدائی، جب محبوب کی محبوبہ سے جدائی ہوتی ہے تو کتنا غمگین ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ غریب کہ وہ روز محشر میں جو جزا یعنی حساب کتاب کا جو وقت ہوگا، اس سے زیادہ وقت جو ہے یہ میرے محبوب کے جدائی کا میں احساس کر رہا ہوں۔ مجھے تو کی فکر ہے روز جزا کی، لیکن دنیا میں کیا کروں میں؟ اگر محبوب ناراض ہے، اس کی میرے جدائی ہے، تو اس جدائی کو میں کیسے برداشت کروں؟ اس لیے میں اس میں اعتقاد نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہوگا ہوگا، ابھی کیا؟ انسان دنیا میں محبت ترجیح دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے محبت اقسام کتنے ہیں؟ کبھی جو یاد بھی آتا ہوں تو میں کہتے ہیں، جب مجھے لوگ یاد کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، کبھی جو یاد بھی آتا ہوں میں تو کہتے ہیں کیا کہ آج بزم میں وہ فتنہ فساد نہیں، کہ آج بزم محفل، بزم محفل میں فتنہ فساد نہیں ہے۔ فتنہ فساد جگہ بڑی مجلس، تو اس میں لوگ آپس میں بول چال کرتے رہتے ہیں، وقت پاس ہوتا ہے۔ اب تو محفل خاموش پڑی ہوئی ہے، کیوں کہ محبوب کی وہاں آمد نہیں ہوئی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کیا چھایا ہوا ہے؟ سناٹا۔ کبھی جو یاد بھی آتا ہوں میں تو کہتے ہیں کہ آج بس میں وہ فتنہ فساد نہیں۔ جہاں میں ہو غم وہ شادی بہم، ہمیں کیا کام؟ جہاں میں دنیا میں ہے، جہاں میں ہو غم اور شادی شاذ یا شاذ، اس کا مصدر ہے شادی۔ آپ سنیں شادی تمہاری کبھی اور ہماری شادی ہونے والی ہے۔ شادی سے مراد کیا ہے؟ خوشی کی زندگی۔ شادی کی زندگی جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو ہمیشہ زندگی میں شاد رہیں، خوش رہے، اس لیے اس دن کو جو ہے شادی کا نام دیا گیا ہے۔ کبھی جو یاد بھی آتا ہوں تو میں کہتے ہیں کہ آج بز میں فساد نہیں، جہاں میں غم ہو شاد بہم، ایک دوسرے ساتھ کو ملنے کا اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ وہاں محبوب ہے نہ محبوبہ ہے، تو ہمیں اس سے کیا کام ہے؟ دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں، اللہ نے دل دیا جسم کے اندر، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اور جب محبوبہ نہیں آئی ہے تو دل خالی پڑا ہوا ہے۔ اب اس دل کو میں لے کر کیا کروں؟ جس تمنا میں محبوب میں بیٹھا ہوں، انتظار منتظر ہوں، اگر محبوبہ نہ آئے تو یہ جو دل ہے اس کے لیے کیا کروں؟ یہ غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ تو انسان اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں ہر کام کرتا رہتا ہے، اور سب سے بڑا کام جو ہے محبت اس کے بتانا نمونے۔ کچھ لوگ دنیا کی محبت پاگل ہوئے ہیں، کچھ اللہ کی محبت میں، کچھ لوگ بچوں کی محبت میں، کچھ لوگ پیسوں کی محبت۔ غرض ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جو ہے محبت پھنسا ہوا ہے۔ وہی لوگ دنیا کے آخر کامیاب ہوں گے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کو محبوب جان کر کے جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کو بتائے راستے پہ چلتے ہیں، رسول و پیغام سنتے ہیں اور زندگی بتائے ہوئے گزار دینا چلتے ہیں، تو جو ہے وہ زندگی ایک شاد، یعنی ہمیشہ زندگی خوشحالی کی ہوگی۔ روز محشر گداز بوت اولین کوشش نماز بوت، شیخ سعدی کہتے ہیں روز محشر گداز بوت، سب سے بڑے حساب کتاب
دنیا اس میدان میں ہوگا کہے گا روز محشر خدا دعت اولین پرشش نماز ہوا، تو سب سے پہلے جو ہے نماز کا حساب پوچھا جائے گا۔ دیکھو ہم کس نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کس صرف گوشت کھاتے ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک قوالی جو قوالی گا رہا تھا، غوث العظم کا تذکرہ اس میں آیا تھا، وہ تالیاں پیٹ رہے تھے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولتے بولتے جو ہے زبان سے کیا بات کرے گی، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہے گا گوشت کا۔ تو آج لوگ جو ہے ہم گوشت کھانے سے مسلمان ہیں، ہاں بس اور لوگ کھاتے ہیں، شاید تو بغیر گوشت کے نہیں کھاتا، تو مسلمان ہے وہ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہونے کا فرض سوال نہیں آتا۔ حالانکہ مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے طریقے اس نے گزارتی ہے، جو کھلاتا کھاتے ہیں، شاید بھوکا رہے گا 8 دن، گھاس نہیں کھائے گا، گوشت ہی کھائے گا، انسان سے پال نہیں سکتا۔ ایک وقت میں 10 کلو گوشت شاید کھایا جاتا ہے، اس بہت سے واقعات دھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر گوشت کا دامن یعنی گوشت جو ہے پیران پیر ہیں، یہ پانی میں درگاہ گوشت پاک کی، لیکن میں پتہ نہیں گوشت پاک نیپانی میں کب آئے تھے، میرے تو پڑھائی میں بھی نہیں آیا کہ نیپانی کے اندر جو ہے گوشت پاک آئے تھے، بالکل بات غلط۔ ایک بغداد شریف میں ان کی جو ہے مزار ہے، وہیں پر جو ہے ان کا مسکن ہے اور وہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اگر انہیں ہندوستان آنا ہی تھا تو کشمیر کیوں پہلے نہیں آئے؟ کیا کلکتہ میں آنے کلکتہ دور تھا ان کے لیے، بغداد سے عراق سے نیپانی کا سب برابر ہے، کولہاپور میں کیوں نہیں آئے، بیلگام کیوں نہیں آئے؟ یہ تو تمام جھوٹے جو ہے درگاہ لوگ بنائے تھے، جو ہے پوجا پاٹ کریں، مجاور منہ جناور، سب لوگ ہاتھے کھاتے، یہ مجاورہ منہ سے کھاتے، اسلام کا کیا ہے مجاور، اور بیٹا میں کھاتے دیتے کیا پڑھتے پتہ نہیں ہے، بس گوشت ٹکڑے نکال لیں گے اور چاول دے دیں گے، کہاں گوشت والے کہاں کہاں، جو گوشت حضرت کی یہ مزار نہیں ہے، یہ جھوٹے مزار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے سے ماں باپ کی دادا دادی مزاریں گھر میں بنا کر بیٹھیں گے تو صحیح ہوگا، یہ بات غلط ہے، یہ دھوکہ بازی یہ مسلمان جو کر رہے ہیں غلط ہے۔ ہمیں ایسی جگہوں پر جانا نہیں چاہیے، یہ ہمارے عروس منانے کا سوال نہیں آتا۔ ہاں تم ضرور جو ہے جب ان کی 11ویں سے آتی ہے، جب ان کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو آپ جو ہے غریب بچوں کو، یتیم بچوں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ اور ثواب پہنچاؤ، سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو، تو ثواب غوث اعظم کی روح پہنچاؤ، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ جائے وہاں کا دھوپ گاچی بجانا، وہ جا گرگرے میں بیٹھنا، جھولے میں بیٹھنا، وہاں بٹھایا لانا، ارے کیا یہ اس سے پاگل پن اور کیا ہے؟ لوگ مسجد میں آنے کو تیار نہیں، یہ درگاہ میں جانے کو جو ہے سب تیار ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، بس سب پہنچ جاتے ہیں پر۔ تو یہ بے وقوفوں کی دنیا ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو ہے بزرگوں کو ان کے نام پر جو ہے اپنے جیب بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمیں ہاں اگر جہاں صحیح مزار ہے آپ ضرور جائیے، وہاں پر جو ہے فاتحہ خوانی کیجیے، یہ سب ٹھیک ہے۔ جب صحیح مزار نہیں ہے تو وہاں جا کر جو ہے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پیغمبر خود فرماتے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں عورت سے کہتا کہ تو اپنے مرد کے پاؤں پر سجدہ کر، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کے سامنے بھی سجدہ نہیں، پیغمبر کے سامنے نہیں سجدہ کر سکتے، تو اولیاء کرام سوال ہی کیا آتا ہے؟ پہلے رسول، بعد میں پیغمبر کے بعد جو ہے صحابہ کرام میں، اور سب سے پہلے خلفائے راشدین، اور اس کے بعد دیگر خلیفہ، اس کے بعد اولیاء اکرام میں سب سے درجہ بلند جو ہے کس کا ہے؟ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہ ایک وقت آیا تو میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا غوث العظم کے بارے میں کہ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، اور آج دنیا میں جو ہے ان کا نام لیوا لوگ کیوں ہیں۔ خیر اسے ان کارنامے کیے ہیں، اور ہمیں
ایسے لوگوں کی جو ہے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھ آئیے جو ہے اللہ کی دین خاطر کیا کیا۔ ایک مرتبہ معاملہ کیا ہوا، ان کے خانقاہ میں روزانہ گوشت پکتا تھا۔ خانقاہ سمجھتے ہیں، جن کا سور رہتے تھے، بہت سے دور دراز سے لوگ ملنے آتے تھے، ان کی خانقاہ ہوتی ہے، ہم کو ٹائم بیٹھا ہوتا ہے، جیسے درگاہ کے اندر پٹسالی ہے، لوگ بیٹھتے کھانا پکاتے کھاتے پیتے ہیں، ویسے وہاں محفل بیٹھنے کے لوگوں کی جگہ تھی، لوگ وہاں آتے گوشت بنا کھاتے مزہ کرتے، روزانہ گوشت۔ ایک مرتبہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے کر دورہ دیکھا تو لوگ آرام سے کھا کر سو پڑے ہوئے ہیں، کوئی عبادت مشغول نہیں ہے۔ تو کہا کہ خانقاہ کے ذمہ داروں سے کہا کہ بالکل گوشت نہیں کھائیں گے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ اب گوشت کھانے کے بعد آدمی سستی آتی ہے، آرام و عیش کا آدمی گوشت کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، کباب کھاتا ہے، طرح طرح کا اناج بنواتا ہے، بس دل کو شاد کرنے کے لیے۔ تمام جس میں آنے کے بعد وہ پیخانہ بند باہر گرتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز کی اہمیت نہیں۔ ہم جو ہے وہ قوال کے پیچھے جو ہے گوشت کا دامن نہیں چھوڑنے بول رہا ہے کہ ہم گزار رحمۃ اللہ علیہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے جو بتایا اس کے طریقے میں چلیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں جو کہا ہے ان کی تمام باتوں کا مطالعہ کر کے ان کے بتائے طریقے میں چلیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن گوشت کرتے جائے گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیا ہے، مسلمان جو گوشت کھا رہے ہیں تو مسلمان ہو گئے۔ ویسے دنیا میں تمام لوگ گوشت کھا رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں، کتے بھی کھا رہے ہیں، بلیاں بھی کھا رہے ہیں، بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں میں حکم شاد ہمیں کیا دنیا میں خوشی ہے، ہم سے کیا واسطہ ہے، دیا ہے ہم خدا نے دل کو شاد، جو ہمارا دل جو ہمیں اللہ نے دل دیا ہے جسم کے اندر، اس میں خوشی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے محبوبہ وہاں پر اس محفوظ نہیں ہے، تو ہمیں خوشیاں کہاں حاصل ہوگی؟ دنیا تمام خوشیاں بنا رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس لیے شاد نہیں، خوش نہیں ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمیں جس سے محبت ہو گئی ہے وہی محفل موجود نہیں ہے۔ جو آؤ سامنے ان کے تو مرحبا نہ کہیں، اور جو محبوبہ آکڑتی ہے، پھر بھی عورتیں بھی آکڑ جاتی ہیں، کچھ اور ایسے ہوتا ہے عورتوں کو جو ہے اپنے کنٹرول کرنے والے، کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو اپنے کنٹرول رکھتی ہیں، یہ ایسا بتایا گیا ہے۔ جو آؤں سامنے ان کو تو مرحبا نہ کہیں، محبوب کر رہا ہے جب میں محبوبہ کے سامنے جو آتا ہوں تو کبھی وہ مرحبا نہیں کہتی، ویلکم نہیں کہتی۔ مرحبا کہنا نہیں، ویلکم کرنا، جیسا مہمان گھر میں آتا ہے ہم تو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید، مرحبا۔ جو جاؤں وہاں سے کہیں تو خیر بات نہیں، جب گھر میں سے باہر پڑھو تو محبوبہ جو ہے پوچھتی تک نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تھینکس بھی نہیں کہتی۔ اب کیسے محبوبہ ہی، اس محبوب پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا آنے سے خیر مقدم نہیں کیا گیا اور جانے پہ جو ہے تھینکس نہیں کہا گیا، تو کیا گزرتی ہوگی؟ خیر یہ ایک مزاحیہ نظام حیات ہے، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ آپ نے واقعہ سنا لیلا اور مجنو کا، لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلا اور مجنو کا واقعہ بتاتا میں۔ لیلا کالی کلوڑی تھی اور مجنو اس کا نام قیس تھا اور لیلا کا نام میمونہ تھا۔ دونوں اتنے محبت میں وہ گرفت ہو چکے تھے کہ گاؤں بھر جو ہے کیا چرچا تھا، جیسے کہ آج کل کوئی فلم بنتی ہے تو اس فلم کا چرچا ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی پر موبائل آ گیا، اب کوئی چرچا کو تیار نہیں، کوئی جگہ ٹھہرنے بیٹھنے تیار نہیں، تمام ٹھیک بند پڑ گئے، یہاں تو ٹی وی بھی چلے گئے، ہاتھ کا دنیا آ گئی ہے، جو چاہے فلم دے سکتے ہیں، جو چاہے کوئی سن سکتے ہیں، مقاصد سن سکتے ہیں، تقریر سن سکتے ہیں، نیوز سن سکتے ہیں، ہر طرح کی تم باتیں آج ہمارے جیب میں آ گئی، گھر گھر میں شیطان آ گیا ہے انسان کو بہکانے کے لیے۔ جاؤں سامنے ان کو تو مرحبا نہ کہیں، جو جاؤں وہاں سے کہیں تو خیر آباد نہیں۔ تو یہ گھر کیا ہے جہاں پر محبوب کے آنے کا محبوبہ جو استقبال نہیں کر رہی اور جو محبوب جا رہا ہے تو اسے خیر بات بھی کرنے تیار نہیں ہے، تھینکس بولنے تیار نہیں ہے۔ اب اس کیا گزرتی ہوگی؟
جو آدمی جو محبوب اپنے محبوبہ کے لیے جان فدا کر رہا ہے، رات ایک دن محنت کر کے جو ہے اسے لا کر ڈال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، اڑا رہا ہے، ہر طرح سے اس کی پرورش کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن اس کی وہ پرسان حال نہیں ہے تو اس میں کیا گزرتے ہو گئی۔ خیر جاؤں سامنے ان کے تو مرحبا نہ کہیں، جو جاؤں وہاں سے کہیں تو خیر آباد نہیں۔ تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب؟ آخری مثال بڑا عجیب غریب ہے، تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کو غالب؟ مرزا سے مخاطب کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے میرے محبوبہ کا تذکرہ تمہارے سامنے کیوں کروں، کیا ضرورت کرنے کی، اور میرے محبوبہ نے میرے کیا کیا ہے، تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کروں غالب؟ یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد ہے، اور اگر تذکرہ میں کروں تو وہ کہے گی میں نے ایسے کب کہا تھا، اور یہ بات نہیں مانتی۔ ہم کسی جو ہے باتیں سامنے رکھیں گے، کوئی انکار کرے میں ایسے کب کہا تھا، میں نے کبھی نہیں بولا، میں آپ بہت سے محبت کرتی ہوں، آپ بہت چاہتی ہوں، یہ سب الفاظ ہیں، چاہنا محبت کرنا الگ بات ہے۔ بس اس نظم کے اندر ایک عشق کا جو منظر ہوتا ہے انسان زندگی کے اندر، اس کو بیان مرزا غالب نے کیا ہے کہ محبت، ایک سچی محبت انسان کو جان تک قربان کرنے میں آمادہ کرتی ہے۔ وہ بھی بہت محبت کرتے تھے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا۔ اور ہم کیا کرتے دنیا کے اندر اپنے محبوبہ کو پانے کے لیے ماں باپ کو تک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، پروان چڑھایا، کھلایا پلایا، پہنا اوڑھایا، ان تمام کو ٹھکرا کر کے جو ہے اس محبوبہ کی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے، کیا تجھے معلوم ہے تیرا وہاں حشر کیا ہونے والا ہے؟ مٹا دیا اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دیا اپنی اس کو، مٹا دیا اپنی ہستی کو، اگر مرتبہ چاہے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں مٹائیں گے تو اللہ میاں بھی جو ہے ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ This is the end of the poem here. I think you might understand what Mirza Ghalib want to tell you and how a love is a great in the world. So we shall stop here. That is the end of the scene. We shall see you back tomorrow.